السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ احزاب کی 3 آیات کی تلاوت کریں گے اور ان کا معنی مفہوم جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا۔ یہ سورۃ احزاب کی 3 آیات ہیں، جن آیات کے اندر پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، صلو علیہ آپ پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما اور ادب سے سلام بھیجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو خود اللہ جل شانہ اور اللہ کے فرشتے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، صلو علیہ آپ پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما اور ادب سے سلام بھیجو۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام حاضر ہوئے اور آ کر یہ عرض کیا کہ اللہ جل شانہ ہم سے فرما رہے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ سلام تو ہم آپ پر بھیجتے ہیں، جب ہم اتحیات کے اندر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی تلقین فرمایا، درود ابراہیمی تلقین فرمایا، اور بے شمار احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنے، آپ پر درود بھیجے، اللہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 گنا معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا براءۃ من النار براءۃ من النفاق، نہ یہ جہنمی ہے اور نہ یہ منافق ہو سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جیسے اللہ نے مختلف موقعوں پر قرآن کریم کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، اور ایک جگہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو بہت ساری خیروں سے نوازا ہے۔ اور ایسے ہی قیامت کے دن اللہ جل شانہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے۔ ساری کی ساری انسانیت جب پریشان ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ ساری انسانیت کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام پر بہت ساری خیر نازل فرماتے ہیں، آپ کی عظمت کو بلند فرماتے ہیں، اور فرشتوں کا درود پڑھنا، فرشتوں کا درود و سلام بھیجنا یہ ہے کہ وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے حضور دعا گو رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر احسانات ہیں، تو آپ پر درود و سلام بھیجنا یہ امت کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ آتی ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ پر درود نہ بھیجا، ایک جگہ فرمایا راغم انفو،
اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی یہ ہلاک ہو جائے۔ اس جگہ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی آئے، مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے ترکیوں میں یہ بات دیکھی ہے کہ وہ جب بھی آپس میں ملتے ہیں تب بھی حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد، مختصر درود۔ تو درود پاک پڑھنا ایک مستقل وظیفہ ہے۔ ہر عبادت کی قبولیت کی اللہ کے ہاں شرط ہے، اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ مثلا نماز کے لیے شرط ہے وضو ہوگا تو نماز ہوگی، بغیر وضو کے نماز نہیں۔ ایسے ہی روزے کے لیے شرط ہے، کہ روزہ جو ہے وہ کن چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے، غیبت سے، چغلی سے، تو روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے، تو روزے کی یہ احتیاطیں ہیں۔ لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے، جو جس حال میں پڑھے گا وہ درود پاک پڑھنا باعث خیر و برکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ نہ تو عالم ہیں کہ آپ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہوئے، لیکن لوگ آپ کو علامہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور وہ درود کتنا ہوا، لاکھوں کی تعداد میں پہنچا، تو اللہ نے میرے لیے میری محبت کو لوگوں کے دلوں میں عام کر دیا، اور اتنی محبت لوگوں کے دلوں میں میری اللہ نے پیدا کر دی کہ میں جو بات کہتا ہوں لوگوں کے سینوں میں اترتی چلی جاتی۔ اس بنیاد پر لوگوں نے مجھے علامہ کہا۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ امت کا وظیفہ ہوا کرتا ہے، امت کی یہ پہچان ہے کہ اپنے نبی کی عظمت کے گن گاتی ہے۔ تو ایک تو اس آیت کے اندر اس کا امر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی حالت میں بیٹھے ہوئے 80 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پہ درود پاک کا ہدیہ بھیجتا ہے، اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو درود پاک بہت بڑا وظیفہ ہے، اور اس آیت کے اندر اس کا باقاعدہ امر موجود ہے کہ اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجو اور ادب سے سلام بھیجو۔ تو سلام بھیجنے کا اتحیات کے اندر ہمیں موقع ملتا ہے، اور درود پاک پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، خصوصاً جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس پہنچے ہیں ان الفاظ سے درود پاک پڑھنا زیادہ کارگر ہے۔ دوسری آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہوگی ان پر دنیا اور آخرت میں، وعد لہم عذابا مہینا، اور اس نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مہینا رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب، اور اس نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا۔ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینا، تکلیف کیسے دی جاتی ہے؟ تکلیف دینے کی ایک بنیاد یہ ہے کہ جب کسی کا کہا نہ مانا جائے تو اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اللہ کو تکلیف دینا، اللہ کے رسول کو تکلیف دینا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو مجھے تکلیف دیتا ہے جب تو زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، اس کے دن رات کی گردش میرے ہی حکم سے ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ زمانے نے یہ کر دیا، زمانے نے یہ کر دیا، تو یہ حقیقت میں اللہ کو
تکلیف دینا ہے۔ اور ایسے ہی سود لینے کے معاملے کو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کو ستائے گا، میرا اور میرے رسول کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایسے ہی گھروں کے اندر جب والد یا والدہ یہ کہے بیٹا مجھے یہ کام کر دو، بیٹی یہ کام کر دو، اگر وہ کہاں نہ مانا جائے تو حقیقت میں اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا کیا کہ اللہ کا کوئی امر ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیں، اللہ کے رسول کا کوئی امر ہمارے سامنے آئے ہم اس کو ماننے سے انکار کر دیں، تو حقیقت میں ہم نے اللہ کو تکلیف دی ہے اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ اور یہ واضح ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، جو اللہ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی غیر مسلموں نے، کبھی آپ کو شاعر کہا، کبھی آپ کو مجنون کہا، کبھی آپ کو جسمانی تکلیفیں دیں، آپ پر پتھروں کی برسات کی، آپ کو لہولہان کیا، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، آپ کی اولاد نرینہ فوت ہوئی تو آپ کو ابتر کہا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا تو آپ کے بارے میں بہت سی بری باتیں کہی گئیں، آپ کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی۔ یہ تو اس زمانے میں حضور کو ایذا دی جاتی تھی، آج کے زمانے میں حضور کو ایذا غیروں کی طرف سے اتنی نہیں پہنچ رہی جتنی خود مسلمانوں کی طرف سے پہنچ رہی ہے کہ مسلمان ہیں، حضور کی پاکیزہ زندگی کو چھوڑ کر آپ کے دشمنوں کی زندگی کو اختیار کرنا حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو چھوڑ کر آپ کے دشمنوں والی ادائیں اختیار کرنا، کیا خیال ہے؟ یہود و نصارہ کی جو زندگی ہے وہ اسلام کی زندگی نہیں ہے، وہ حضور کے دشمنوں کی زندگی ہے۔ اور جو حضور کے دشمنوں کی زندگی کو اختیار کرے گا اور دعویٰ حضور سے محبت کا کرے، اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنے سونے جاگنے میں، اپنے طور طریقوں میں، اپنی سیرت صورت میں جو حضور کے طریقوں کو فالو کرتا ہے وہ حضور سے محبت کا حق ادا کرتا ہے، اور جو حضور کے دشمنوں کے طریقوں کو فالو کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے۔ تو ایذا دینے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ایک تو سزا یہ ہے کہ اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے ایسوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کی زندگیوں کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ اللہ کی رحمتیں اترنی ختم ہو جاتی ہیں، نحوست ان پہ طاری ہوتی ہے۔ اور دوسرا آخرت میں جو عذاب ہوگا وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمیں سب کو اپنی بارے میں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا میری ذات سے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ حضور کو تکلیف پہنچے، اللہ کو تکلیف پہنچے، اللہ کا کوئی حکم میرے سامنے آئے اور میں اس کو فالو نہ کروں تو حقیقت میں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی۔ زندگی کے طور طریقوں میں حضور کی طرز کو چھوڑ کر آپ کے دشمنوں کے طرز کو فالو کروں۔ خود ہمارے ہاں فوج کے اندر اگر کوئی پاکستانی کرنل
انڈین کرنل کی یونیفارم پہن لے اور کچھ بھی نہ کرے تو کیا خیال ہے؟ اس کا تو کورٹ مارشل کر دیا جائے گا نا، کہ اس کو جرأت کیسے ہوئی ہے ہمارے دشمنوں کی یونیفارم پہننے کی۔ چلیے یونیفارم تو پورا ایک لباس ہے، صرف ان کا جھنڈا پہ لہرا لے، ان کا جھنڈا اٹھا لے، اسی کے ایک دو نعرے لگا دے تو ایک دم پوری فوج کے اندر کھلبلی مچ جائے گی کہ اس نے یہ کیسے کیا ہے، ہمارے دشمنوں کی زندگی کو اس نے کیسے فالو کر لیا، ہمارے دشمنوں والا ترانہ اس نے کیسے گا لیا، ہمارے دشمنوں کا جھنڈا اس نے کیسے لہرا دیا۔ اور ایک طرف مسلمان ہیں، حضور کی زندگی کو چھوڑ کر حضور کے دشمنوں کی زندگی کو فالو کرے اور پھر امید رکھے اللہ سے کہ وہ مددیں اور وہ نصرتیں اور وہ خیریں اور برکتیں وہ میرے اوپر بھی اتریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، تابعین پر، امت پر اترا کرتی تھی، تو احمقوں کی جنت میں بستا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ادائیں اختیار کی جائیں حضور کے دشمنوں کی اور برکتیں اور رحمتیں اتریں حضور کے دوستوں والی۔ تیسری آیت کے اندر والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر ما اکتسبوا، حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیے، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، انہوں نے بہت بڑا بہتان اور واضح گناہ اٹھا رکھا ہے۔ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیے، لیکن پھر بھی الزام بازی کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ ایسے، فلاں فلاں کے ساتھ ایسے۔ یہ الزام بازیاں کرنا یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بڑا گناہ ہے۔ ایک تو میں یہ صاف کہوں گا کہ ہمیں اپنی زبان کو اور اپنی نظر کو محتاط طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ کسی پر نظر پڑتے ہی ایک دم شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ ایسا کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، یہ ایسا اس کے ساتھ ایسے ہے، فلاں فلاں کے ساتھ ایسے ہے، تو یہ حقیقت میں تکلیف دینا ہے ایک ایمان والے کو اور ایمان والی کو۔ تو اللہ جل شانہ کا تعلق ایمان والے سے ہے، ایمان والی سے ہے۔ جب اس پر کوئی بہتان بازی کی جائے، الزام تراشی کی جائے تو اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ تو بہتان، کسی پر بہتان لگانا ایسے ہے اس کی سزا احادیث کے اندر یہ آئی ہے کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن روغۃ الغبال میں قید کیا جائے گا۔ روغۃ الغبال وہ جگہ ہے جہاں پر سارے جہنم کا کیچڑ، لہو، پیپ اور گندگی جمع ہوگی، اور کہا جائے گا آج بتاؤ جو تم کہا کرتے تھے منہ اٹھا اٹھا کے دوسروں کے بارے میں، آج اس کو ثابت کرو۔ اہل اللہ زندگی بھر اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، میں نے تو اس کو معمولی سمجھا ہو، اللہ کے نزدیک وہ بات سخت ہو، میں نے تو اسے ہلکا سمجھا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بات بہت بھاری ہو، اس بات سے روتے تھے۔ اور میں اس ضمن میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم کسی کو اپنے اوپر بات کرنے کا موقع ہی نہ دیں، ہم ایسی کوئی شکل اختیار نہ کریں جس سے کسی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو، جس سے کسی کے دل میں بہتان آئے، جس سے کسی کے دل کے اندر کوئی میرے بارے میں میل پیدا ہو۔ ہم ایسا کسی کو موقع ہی نہ دیں، ہم پاک صاف ستھری زندگی گزاریں تاکہ کوئی آدمی بھی ہمارے کسی طرز پر، ہماری کسی بات پر کوئی ایسا
رد عمل نہ دیں، ہم ایسا موقع ہی نہ دیں کسی کو، صاف ستھری زندگی گزاریں۔ دیکھیں، اگر ہمارے پاکستان کے اندر تو یہ بات عام ہے کہ الزام تو بہت سوں پہ لگ جاتا ہے، ثابت کرنے میں تو دیر لگتی ہے، ثابت ہوتے ہوتے 2-4 سال گزر جاتے ہیں۔ تو یہ 2-4 سال گزرتے ہیں، یہ کس قدر تکلیف میں گزرتے ہیں، اس لیے کسی کو ایسا موقع ہی نہ دیں کہ وہ ہمارے اوپر کوئی الزام تراشی کر سکے۔ پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو اور اپنے بیہیو کو ایسا رکھیں کہ کوئی آدمی بھی، کسی کو جرت نہ ہو میرے بارے میں کوئی ایسی بات کرنے کی۔ تو یہ ہماری سورۃ احزاب کی آیات تھیں۔ سورۃ احزاب کی آیات کا جو موضوع ہے، اس میں ہمیں عام طور پہ یہ سوال ایک آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے مناقب سورۃ احزاب میں آئے، کون کون سے حجرات میں آئے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ احزاب کا موضوع کیا کیا ہے۔ ایک تو یہ بات کہی گئی کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر سب سے زیادہ ہے۔ دوسرا، حضور کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے اعلیٰ ہے۔ چوتھی بات اس میں یہ کہی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن نبیوں کی سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ کی گئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کی دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہو اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ حضور کی سیرت کے حوالے سے جو موضوعات سورۃ احزاب کی ان مذکورہ آیات میں وارد ہوئے، یہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں ہم یہاں سے اٹھائیں، کچھ ادھر سے اٹھائیں، کچھ اپنی طرف سے اٹھائیں۔ ہمارے ہاں جو بی ایس کا سسٹم ہے، اس کے اندر جو بات پوچھی گئی ہے وہ بہت جواب ہے تو ٹھیک ہے، وہ جواب نہیں ہے تو غلط ہے۔ تو اس لیے میں واضح کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے اعتبار سے ان آیات میں کیا کیا باتیں آئی ہیں، ہمیں وہ باتیں ذہن نشین کرنی ہیں۔ اور جب بھی ہم سے یہ پوچھا جائے تو ہمیں دیکھنا ہوگا سوال پوچھنے والا ہم سے سورۃ احزاب کی بات کر رہا ہے یا سورۃ حجرات کی بات کر رہا ہے۔ ان دونوں میں سے جس سورت کے متعلق وہ پوچھنا چاہ رہا ہے، ہم اسی کا ہی اسے جواب دیں گے۔ یہ جوابوں مختلف چیزوں کو آپس میں گڑ مڑ کر دینا، جیسا کہ آپ لوگ عام طور پہ ہمارے پیپروں میں کرتے ہیں، کوئی بات ادھر کی کر دی، کوئی ادھر کی کر دی، لو جی پیپر ہو گیا، بلکہ پوری سمجھداری سے اب آپ سے ایک پورا اتھینٹک جواب چاہیے ہوتا ہے ہمیں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں شامل کر کے جواب دے دیا جائے۔ آپ بی ایس کے ہیں، آپ ذمہ داری سے بات کرنا سیکھیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں پختہ بات ہو، مضبوط بات ہو، اس میں کسی قسم کی ادھر ادھر کی باتیں شامل نہ کی جائیں، اتھینٹک بات کی جائے۔ پرماننٹ بات یہ ہے، اور جب اس سے کوئی آپ سے کوئی پروف پوچھے، یہ موجود ہے، یہ آیت کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے، اس آیت کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آیت وہ آپ سے احزاب کی پوچھے، آپ حجرات کی بتا دیں، آپ سورۃ فرقان سے بتا دیں، آپ کسی اور سورت سے بتا دیں، نہیں، جو بات پوچھی جائے وہی بات کہی جائے، اسی کا ہی فائدہ ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں نے یہ بات واضح کر دی کہ اس صورت کے حوالے سے ایک سوال تو یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یعنی صفات کے اعتبار سے سورۃ احزاب میں کیا موضوعات بیان ہوئے، اور دوسرا سوال اس میں یہ آتا ہے کہ ختم نبوت سے متعلق کون سی آیت ہے۔ تو یہ آیت ہمیں زبانی بھی یاد کرنی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کیونکہ ہم عربی دان نہیں ہیں، اردو دان ہیں، تو اس لیے ایک دو مرتبہ اس کو لکھنے کی مشق کرنی چاہیے تاکہ ہم صحیح لکھ سکیں۔ اگر اعراب نہ بھی لگیں تب بھی کم از کم لکھنا تو ٹھیک ہو، یہ تو نہ ہو کہ لکھتے ہوئے ہم الفاظ کو ایک دوسرے کے اندر ملا دیں اور پتہ بھی نہ چلے کہ کیا لکھا گیا ہے۔ تو یہ آیت خاص طور پہ یعنی ان موضوعات میں سے یہ آیت آتی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں یہ آیت۔ یہ دو آیتیں کم از کم آپ کو زبانی یاد بھی ہونی چاہیے، لکھ کے اس کی پریکٹس بھی کریں، اور ساتھ جو ہے یہ موضوعات کون کون سے سورۃ احزاب کے اندر بیان ہوئے ہیں، تو ان موضوعات کو ہمیں کلیئر کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، آج کی ہماری یہ بات تھی۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔